ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. پلیز 3 اناؤنسمنٹ سن لیں. ایک تو سب سے پہلے آپ سب لوگ موبائل اپنے چیک کر لیجیے, سائلنٹ پہ ہو, کسی کلاس کے درمیان میں کبھی اذان اور کبھی وہ بج جاتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ جو باہر لوگ بیٹھ رہے ہیں کائنڈلی انہوں نے بالکل تصویر نہیں لینی ہے, کیونکہ تھوڑے سے یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں, تو آپ نے کوئی تصویر نہیں لینی ہے. باہر ہم نے آپ کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے لیکن وہ تصویر کھینچنے کے لیے بالکل نہیں ہے. تیسری چیز پلیز کسی کے لیے بھی کوئی گفٹ الاؤڈ بالکل نہیں ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں کی درخواست ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی گفٹ ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. کائنڈلی تھوڑا سا کوآپریٹ کیجیے گا, موبائل چیک کر لیجیے, اور گفٹ بالکل بھی نہیں الاؤڈ. السلام علیکم. نادیہ آواز کا والیوم چیک کیجیے گا, تھوڑا بڑھوا دیجیے گا. بڑھوا دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے وہ لوگ جو آج الحمدللہ آئے ہیں, آپ لوگوں کے لیے ویلکم, اور جو پرانے چہرے ہیں وہ میرے سامنے بہت پرومیننٹ ہیں اس وقت الحمدللہ. آج ہمارا آج کی اسٹڈی کا 17th اور لاسٹ ڈے ہے. ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے 17 دن کافی ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ علم کی محفلوں میں خیر و عافیت کے ساتھ اسی طرح اکٹھا کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے رزق میں اور ان کی صحت میں اور ان کی کوششوں میں بہت برکت ڈالے جنہوں نے اس پورے سیٹ اپ کا ارینجمنٹ کیا. اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آخری کنکلوڈنگ ڈے تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان کی اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس نے جو محنت کی, چاہے وہ آن سائٹ یہاں پر آئے اور یا انہوں نے آن لائن اس کو لائیو اٹینڈ کیا, اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فرمائے, اور اللہ ہم سب کی دعائیں اور رمضان کی عبادتیں بھی قبول فرمائے. اللہ کا نام لے کر ہم انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ, ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے.
आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अद-दुहा और सूरत अद-दुहा का जो चौथा हिस्सा था उसकी 2 आयत हमने कल की क्लास में कंप्लीट की थी। आयत नंबर 9 और 10 हमने कल मुकम्मल की थी और हमने आयत नंबर 9 और 10 में 2 काम देखे थे, तीसरा आज देखेंगे आयत 11 में। इस चौथे हिस्से में अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने एहसानात या इनामात मेंशन करने के बाद 3 काम करने का कहा था। आयत नंबर 9 और 10 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुकूकुल इबाद का एक एंगल सिखाया गया है, जिसमें एक एंगल आपको मिलता है यतीम के हवाले से और एक एंगल मिलता है साइल के हवाले से। और जब आपने देखा था कि जब यतीम की बात आई थी तो वहां पर बात आई थी फला तक़हर, कि यतीम के साथ किसी भी तरह से ह्यूमिलिएशन का मामला ना करना। जब आपने तक़हर के मफ़हूम को समझा था तो आपको बताया था कि यहाँ पर किसी के ऊपर ओवर पावरिंग पोजीशन पर आने से मना किया गया है। ओवर पावरिंग इन द सेंस कि जब आप किसी की इंसल्ट करें, ओवर पावरिंग जिम्मेदारी के हिसाब से नहीं, बल्कि इस सेंस में जिसमें आप किसी को ह्यूमिलिएट करें, जिसमें आप अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करें, जिसमें आप अपनी आवाज़ का गलत इस्तेमाल करें, जिसमें आप किसी इंसान को अजियत देने का बायस बन जाए। तो उस एंगल से कहा था कि यतीम के साथ तक़हर का मामला ना करना। और इसी कैपेसिटी में आपको बताया था कि सिर्फ यतीम ही नहीं, कुरान और ये आयत एक मुसलमान का, एक मोमिन का मिजाज बना रही है कि जब आप यतीम के साथ केयरफुल एंड पर होंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपका मिजाज बन जाएगा, आप दुनिया में कभी किसी इंसान के ऊपर ज्यादती का मामला नहीं रखेंगे। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीमों की तरफ इंक्लिनेशन और हमदर्दी का पहलू मैंने कल काफ़ी तफसील से बताया था। फिर उसमें हमने एक वाक़या सीरत का देखा था जिसको एक रिवर्ट ने भी अपनी किताब में मेंशन किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस देखकर ये रिवर्ट जो थे, ये जो नॉन मुस्लिम थे, ये मुसलमान हो गए। उन सहाबी का वाक़या जिनका बेटा खोया हुआ था। फिर अल्लाह के रसूल बज़ाते खुद यतीम थे, लेकिन आपने अपनी किसी महरूमी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। इसके ऊपर भी कल मैंने आपसे काफ़ी तफसील से बात की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रूलिंग ऑर्फन के तौर पर आपको नज़र आते हैं, वो जो खुद बहुत सी महरूमियों का शिकार रहे, वो इस दुनिया में बहुत से महरूम लोगों को हिम्मत देने की वजह बन गए। और उसके पीछे रीज़न क्या थी? एक ही रीज़न थी, उन्होंने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखा। दिन ब दिन उन्होंने अल्लाह की तालीमात से अपने अखलाक और किरदार को संवारा। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि वही शख्स जिसका बचपन यतीमी में गुजरा था, एक वक्त आया कि वही शख्स हर इंसान के गम का सहारा बन गया। और इसी कैपेसिटी में हर मुसलमान को यहाँ पर एक तरह का हुक्म भी है, इंसेंटिव भी है और बहुत सी मोटिवेशन भी है कि अगर ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आपको किसी एंड पर भी कोई महरूमी दी है, वो महरूमी ही आपको इंशाल्लाह अल्लाह से जोड़कर आपकी ज़िंदगी में बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने की तरफ ला सकती है। फिर मैंने आपको बताया था कि अरब का माशरा, ख़ासतौर पर कुरैश का कबीला, इनमें मसला था इनकी एरोगेंस और प्राइड की वजह से कि ये यतीम का इकराम नहीं करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इनको भी यतीम का इकराम यानी उसको ऑनर करना, उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाया गया। आयत शुरू हुई थी फ़अम्मा से, फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर। तो आपको फ़अम्मा की भी मैंने पोजीशनिंग बता दी थी। अरबी के लिहाज से यहाँ सिर्फ और सिर्फ फ़अम्मा के बगैर भी बात आ सकती थी। फ़ला तक़हर यतीमा, यतीम के साथ किसी ह्यूमिलिएशन का मामला ना करो। लेकिन जब शुरू में फ़अम्मा लाया गया है तो आपको बताया था कि ये बात को मज़ीद एक तरह से किफ़ायत के साथ, एम्फसिस के साथ और बात में ताकीद लाते हुए एक एसेंस ले आता है कि किसी के साथ भी रूड होना मुनासिब नहीं है, यतीम के साथ तो बिल्कुल भी रूड नहीं हुआ जा सकता। ये एसेंस यहाँ बनता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत में एक ख़ास एंगल जो आपको बताया था, जब भी किसी ग़ज़वे में सहाबा शहीद होते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में यतीमों का ख्याल रखा करते थे। इसी रेफरेंस में आपका उम्मे सलमा के साथ निकाह होना आपको सीरत रसूल में मिलता है। आयत नंबर 10 में हमने देखा था दूसरा हुक्म अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और उनके थ्रू हम में से हर एक को दिया,
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ کو سائل کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ یہاں پر سائل خالی سوال کرنے والا ہے، اور سوال کرنے والا اپنی ذہن کی پختگی کے حساب سے، سوال کرنے والا اپنی ذہن کی وسعتوں کے حساب سے ہر پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے. یہاں پر آپ اپنے آپ کو نیرو مائنڈیڈ ہو کر صرف فقیر یا بیگر کی پوزیشن پر نہیں ایک پوائنٹ آف ویو سمجھنے پر رکھ سکتے، بلکہ وہ سائل آپ کے گھر میں بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے جس کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ سائل المال ہے یا سائل الحاجہ ہے یا سائل الوقت ہے، یا آپ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی سوال کسی ضرورت کے لیے لے کر آنے والا کوئی بھی انسان ہے. تو یہاں ہر ضرورت مند جو بھی آپ کے سامنے کسی نیڈ کے ساتھ آئے گا اس کا تذکرہ آتا ہے. ہر سائل کو یہاں مینشن کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے امتی ہوں، اگر کوئی ضرورت مند اپنی کسی ضرورت کے ساتھ آتا ہے تو آپ کے پاس پھر کیپیسٹی کیا ہونی چاہیے کہ آپ کبھی بھی اس کو بروٹلی یا بہت ہی بلیٹنٹ غصے میں یا بہت نامناسب ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تنہر کی پوزیشن پر ڈیل نہ کریں. اور تنہر کو میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا تھا کہ یہ انہار ایک گشنگ دریا کا آپ کو امیج دیتا ہے، یعنی کسی بھی انسان کے جذبات کو اپنے الفاظ کی تیزی میں بہا کر نہ لے جائیں. اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے، جس ضرورت کے لیے اس نے آپ کے سامنے اپنی نیڈ کا بیان کیا ہے، تو کم سے کم اچھی بات کہہ دیں، بھلی بات کہہ دیں. مال نہ بھی ہو، آپ کسی کی نیڈ نہ پوری کر سکیں، بٹ بھلی بات بھی صدقہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہر دن اس سے 2 گھنٹے آ کے ملاقات کریں، اور آپ کہتی ہیں ظاہر ہے میری باقی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ میرے لیے پریکٹیکل نہیں ہے. تو اس کو کہنے کے 2 انداز ہو سکتے ہیں. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو؟ کیسے لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے کہ میں ہر 2 گھنٹے آپ ہر دن آپ کو 2 گھنٹے دوں؟ ایک ہی انداز ہے. ایک انداز یہ ہے نہیں، وتھ ڈیو اپالوجی یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو دونوں انداز میں سے جو فلا تنہر والا انداز ہوگا جس میں آپ قرآن کی بات کو فالو کریں گے، وہ پہلے والا نرمی والا انداز ہوگا. اسی آیت سے میں اپنی کنٹینیویشن کر رہی ہوں آج کی ایکسپلینیشن کی، اور ایک صرف ایکسپلینیشن آپ کے سامنے آیت نمبر 10 کی رکھوں گی، پھر آیت نمبر 11 کو شروع کر دوں گی. آیت نمبر 10 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حقوق العباد کے حوالے سے بات کی گئی، اور خاص طور پر آپ اگر غور کریں تو اگر آپ فقیر کے ریفرنس میں غور کریں، کیونکہ ہم رمضان کے مہینے میں ہیں اور ہمارے آس پاس بہت سے بیگرز موجود ہیں. بعض اوقات بیگرز ہوتے ہیں، بعض اوقات نیڈی لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کے ساتھ کنیکٹڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شاید آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا کام کرتے تھے، اور وہ اپنی کسی حاجت کے ساتھ آپ کے سامنے صرف اسی سال کے حصے میں آتے ہیں. میں خرچ کرنے کے حوالے سے اسپیسیفکلی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ ہم میں سے کوئی بھی انسان اس نیکی کو ان 10-11 دنوں میں ضائع نہ کرے، اور جو اللہ نے توفیق دی ہے اپنے حساب سے، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کسی نہ کسی کی مدد ضرور کرے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہمیں کرنے کو کہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معاملات میں اخلاقیات کے پہلو سے اجر کا معاملہ رکھا ہے، ان میں سے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ قرآن میں استعمال نہیں کیے کہ یہ عبادت کرنا یا تمہارے لیے یہ ایتھیکل چیز اڈاپٹ کرنا از لائک کسی گھاٹی کو کراس کرنا، سوائے خرچ کرنے کے لحاظ سے. آپ سورۃ بلد میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 11 آنورڈ آیات آتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. اکثر و بیشتر لوگ اس کے ترجمے کو یا تو صرف پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں یا وہ اس کا ایسنس نہیں سمجھتے، مگر اس آیت کا سورۃ البلد کی اور آگے کی 3 آیات کا بہت اسٹرانگ لنک ہے سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 10 کے ساتھ. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ بات کیا ہے؟ وہ مشکل پر سے گزرا نہیں. اس طرح اگر میں انگریزی میں آپ سے کہوں کہ if only they had attempted the challenging path of righteousness indeed. نیکی تو سب کرتے ہیں لیکن ہم زیادہ تر آسان نیکیاں کرتے ہیں. سارا چیلنجنگ پارٹ کیا ہے؟ آپ کا ایکسٹرا آرڈینری کسی کی ضرورت کو پورا کرنا اپنی کسی خواہش کو دبا کے، اپنی کسی خواہش کو بیک برنر پر ڈال کے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا پتا ہو کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا. یہاں مال بھی آ جائے گا، یہاں سائل الوقت بھی آ جائے گا، یہاں سائل الحاجہ بھی آ جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو ڈیفائن کیا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ،
भूखे को उसकी भूख के दिन खाना खिलाना, यतीमन दा मक़रबा, चाहे वो यतीम हो या आपका करीबी हो, कोई आपका कोई अक़रबा हो, आपका रिश्तेदार हो। इसका मतलब क्या है? किसी रिश्तेदार पर खर्च करना उसकी ज़रूरत के वक्त, अपनी बराबर के स्टेटस के रिश्तेदारों को बुलाकर इफ्तारियां करना, उनकी दावतें करना, उनके खाने करना, इसकी बात नहीं हो रही है, वो तो मेहमान नवाजी है। तो यहाँ पर जो आपको लफ्ज़ अक़बा की शक्ल में नज़र आ रहा है, फ़क्कु अक़बा, ये शदीद मुश्किल चीज़ है। फ़क्कु रक़बा, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना। आपके घर के, अपने ख़ानदान के, एक्सटेंडेड फैमिली के गरीब रिश्तेदार, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना। इस लाइक अक़बा कहते हैं अरबी ज़ुबान में एक मुसाफिर जो घोड़े पर जा रहा था, हॉर्स राइडर, वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना है, पर दरमियान में रास्ता नहीं है, ब्रिज नहीं है, कोई किसी किस्म का ट्रैक नहीं बना हुआ, बल्कि दरमियान में एक वैली है और उसके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने घोड़े को स्पीड पर इस घाटी पर से लीप के साथ लेकर जाए। इसको अरब इस्तेमाल किया करते थे अक़बा की सेंस, और इसको अल्लाह ताला ने यहाँ मेंशन किया है हमें ये समझाने के लिए कि बाज़ औक़ात किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना हमारे लिए इतना ही मुश्किल होता है। और ख़ासतौर पर आज के हालात में हम सब इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए कि हम सबको अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल ज़्यादा असीस होता है, हमें आने वाले वक्त की मुश्किलात का ज़्यादा डर होता है। तो हमारे सामने अगर कोई आज ज़रूरत से हाथ फैलाता है, शैतान हज़ारों वसवसे डालता है, झूठ ना बोल रहे हो, बिला वजह ना मांग रहे हो, मैं फ़कीर ना हो जाऊं, मेरे बच्चे महरूम ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर देकर अपने बच्चों का हक मार लूं। ये सारे जितने भी खौफ हमें आते हैं, ये सारे खौफ आते हैं सिर्फ और सिर्फ ईमान की कमज़ोरी की वजह से। वरना अल्लाह ताला ने यहाँ वाज़े किया है, बेहतरीन घाटी पर से लीप लगाकर गुजरना एक ऐसी राइचियसनेस है जो अक्सर व बेशतर बहुत से लोग अटेम्प्ट नहीं करते। और वो क्या है? फ़क्कु रक़बा, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के वक्त ज़रूरत पूरी कर देना, या किसी रिश्तेदार को खाना खिलाना या उसकी हाजत पूरी करना, या किसी यतीम के साथ सरपरस्ती का मामला करना। तो जब अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना रिस्क दिया है, जब अल्लाह हमें देता जा रहा है और हमारे क्रेडिट्स की वजह से हमें नहीं देता, अपनी रहमतों से देता है, हमारे अमाल की बेसिस पर हमें नहीं देता, हमारी नेकियों के क्रेडेंशियल्स पर हमें नहीं देता, वो अपनी अता पर और अपने खजानों के हिसाब से देता है। तो हम भी अल्लाह के रास्ते में अगर कोई इंसान हमारे सामने हाथ फैलाता है तो हम कुछ ना कुछ देने वाले बन जाएं। हदीस में एक वाक़या आता है जिसका मफहूम है कि एक मर्तबा किसी रोज़े महशर के मौके पर एक शख्स को लाया जाएगा जब हिसाब किताब हो रहा होगा, और उसको अल्लाह के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और अल्लाह उससे कहेगा बताओ अपनी कोई नेकी बयान करो। वो शख्स कहेगा मेरी तो कोई नेकी नहीं है सिवाय इसके कि मैं सिर्फ अपने आप को इतना ईमान वाला देखता हूँ कि मैंने कलमा पढ़ा और मैं कलमे पर कायम रहा। अल्लाह उससे कहेगा कोई नेकी बयान करके बताओ अपनी। तो सोचो विचार के बाद बोलेगा कि मैं ताजिर था और सिर्फ ये कि अगर मेरे पास कोई ग्राहक आता था और वो मुझसे कोई सामान खरीदता था और वो कहता था लेने के बाद कि मेरे पास तो इसको देने के पैसे नहीं हैं, तो मैं अपने मुलाजिम से कहा करता था ऐसे ही दे दो, पैसे की इससे तलब ना करो। या अगर कोई मेरे पास ग्राहक आता था और चीज़ ले लेता था, फिर मुझसे उसकी उजरत मुकम्मल देने में कंसेशन मांगता था, यानी ये कहता था कि बाकी पैसे बाद में दे दूंगा, तो अल्लाह मैं उसको उसके लिए अपने मुलाजिम से कहा करता था कि इसको डिले दे दो, टाइम पीरियड दे दो, और जब तक तकाजा नहीं करना जब तक ये मांगे नहीं। तो अल्लाह इसके अलावा मुझे अपनी कोई नेकी नज़र नहीं आती। उस हदीस के मफहूम के मुताबिक अल्लाह ताला उससे कहेंगे तुमने ज़रूरत के वक्त मेरे बंदे की हाजत पूरी की, उसकी मुश्किल में उसके लिए आसानी की, जाओ मैं तुम्हारे लिए आसानी करता हूँ और मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह जिस वक्त चाहे जब चाहे हमारी किसी एक मामूली नेकी पर भी हमें बख्श सकता है। तो नेकी करने में एक, कभी भी देर ना किया करें, और दो, जब हकूकुल इबाद का मामला आ जाए तो किसी भी सूरत में उस ऑप्शन को मत ठुकराया करें, कर जाया करें, इसलिए कि हकूकुल इबाद का अजर और सवाब अल्लाह ताला कसीर तादाद में अपने बंदे को देते हैं। अब सूरत अद-दुहा की चौथे हिस्से की आखिरी आयत,
یعنی اللہ تعالیٰ نے چوتھے حصے میں 3 احکامات دیے ہیں. 2 احکامات ہم نے کر لیے, دونوں میں حقوق العباد تھے. اب جو آیت آخری ہے اس صورت کی, وہاں حقوق اللہ کا تذکرہ ہے. فعل امر پر آپ کو یہ صورت اختتام ہوتی ہوئی نظر آئے گی. صورت کی بگننگ اور صورت کی اینڈنگ, پہلی آیت وَالضُّحَىٰ اور آخری آیت اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 11 کی شکل میں رکھی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, ان دونوں کا بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے. پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی روشنی کی, دن کی روشنی کے پھیلنے کی قسم کے ساتھ آپٹمسٹک اپروچ دی گئی تھی. اسی آپٹمسٹک اپروچ کے ساتھ یہ صورت یہاں مکمل ہو رہی ہے, تکمیل کو پہنچ رہی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, نعمتوں کو اللہ کہہ رہا ہے اپنی نعمت کو بیان کرو. نعمت کو بیان کرنے کا مطلب شو آف کرنا نہیں ہے, میرے پاس اتنے گھر ہیں, میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں, میرے اتنے بینکس میں اکاؤنٹ ہیں, میرے پاس اتنے کمپنیز کے شیئرز ہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. بلکہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے, اپنی نعمتیں دیکھو, اپنی نعمتوں پر نظر پڑے, اپنی نعمتوں کا احساس آئے تو کیا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. فحدث کا پہلا فارم یا فحدث کا پہلا مفہوم کیا ہے, اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر احسانات کو یاد کرا کے ان کو شکر کرنے کی طرف حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. The important thing جو آپ کو یہاں اس آیت کے اندر سب سے پہلے نظر آ رہی ہے وہ ہے نعمتی ربی کا, اللہ کی نعمت کا, رب کی نعمت کا شکر. یعنی جتنی بھی نعمتیں اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں یا ابھی موجود ہیں یا مستقبل میں ملیں گی, they all are ascribed with Allah subhanahu wa ta'ala. It's not just with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے ہر انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں اس وقت یا آنے والے وقت میں ملیں گی یا پیچھے تھیں, یہ سب کی سب اللہ کی دین تھی. Ascribe your blessing with your رب. میرا کریڈینشیل نہیں ہے, میرا کمال نہیں ہے, میرا محنت کا اینگل نہیں ہے کہ میں نے کی اتنی محنت تو میں نے کامیاب ہونا ہی تھا. Nothing like it. نعمتی رب بھی, جن لوگوں کو عربی زبان آتی ہے ان کو معلوم ہے کہ جس پیٹرن پہ یہاں پر نعمتی ربی آیا ہے, مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں, آپ ان دونوں کو سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں. ادروائز وہاں پر اس کا اینگل اور اس کا جو انداز ہے وہ بریک ہو جائے گا. نعمت ہوتی ہی رب کی عطا ہے, نعمت دی ہی اللہ کی طرف سے جاتی ہے, کوئی انسان آپ کو اور نعمت دے نہیں سکتا. پھر غور کریں نعمتن کے لفظ پر. ہم سب بہت دفعہ نعمت کا لفظ بولتے ہیں اور سنتے ہیں جس کو آپ بلیسنگ کہتے ہیں. نعمتن کا لفظ بنا ہے نعومن سے, نون پر پیش اور عین پر پیش, واو ساکن اور میم. نعومن, نعومن کا مطلب ہوتا ہے سافٹنس, ایز, کسی چیز کا بہت نرم اور ملائم ہونا, کسی چیز کے اندر بڑا تر و تازگی کا ہونا, کسی چیز میں فریشنس ہونا. نعوم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے اندر سافٹنس ہوگی, ایز ہوگی, تازگی ہوگی. انعام عربی زبان میں کیٹلز کو کہتے ہیں, مویشی. کیوں؟ 2 وجوہات کی وجہ سے. ایک ان کا فر, ان کی سکن بہت سافٹ ہوتی ہے. دوسرا ان کا آہستہ آہستہ سلو موو کرنا. انعام مویشی جو کیٹلز ہوتے ہیں وہ بہت تیز بھاگ نہیں سکتے ہیں. کبھی آپ کسی بکری کو بھاگتے ہوئے دیکھیں اور کبھی کسی ہرن کو بھاگتے ہوئے دیکھیں, سو یو کین فیل دا ڈفرنس. انعام کے اندر سافٹنس ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے جو آپ کا گفٹ ہوتا ہے, اردو میں اس کو آپ کہتی ہیں انعام, عربی کا لفظ ہے. انعام کیا ہوتا ہے؟ گفٹ کو انعام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو شگفتگی اور تازگی اور ایک ایز کی فیلنگس دیتا ہے, آپ کو خوش کرتا ہے. میرا سوال ہے, ہر نعمت یہ والا ایسنس رکھتی ہے, تازگی والا, خوشگوار فیلنگز والا, ایک آپ کو
मुलायम और ईज का एहसास देने वाला। हर नेमत ये एसेंस रखती है या नहीं रखती? हर नेमत के लिए आप ये नहीं कह सकते कि हर नेमत कैटेगोरिकली ये एसेंस रखती है। हर वो नेमत जिसको अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ वो नेमत नोम की कैटेगरी में आती है। वरना वही नेमत जिसको अल्लाह ने नोम के लिए दिया था, हम उसको अपने लिए जहमत या लानत बना लेते, फिर वो आपके लिए ईज नहीं बनती है। अल्लाह ने आपको माल दिया और आप उसको इस्तेमाल करते हैं कबीरा गुनाहों के अंदर। अभी आपको नोम की कैटेगरी नहीं दे रहा, आप चाहे करोड़ों खर्च करते हैं, मिलियंस खर्च करते हैं, बिलियंस खर्च करते हैं, आपको वो ताजगी रूह, सुकून कल्ब कभी नहीं मिलेगा जो आपको नेमत को जायज रास्ते पर खर्च करने से। तो हर वो नेमत जिसमें अल्लाह का एहसास सलामत रहे, उसके अंदर आपको खुशगवार एहसास, सॉफ्टनेस और ईज मिलती है। फिर यहाँ पर अगली एक्सप्लेनेशन अगर आप गौर करें तो नेमतुन वाहिद आया, अल्लाह कह रहा है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपने रब की नेमत को बयान करो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कई नेमतों का जिक्र नहीं है, नेअम नहीं है, नून की जेर के साथ आए, नून आइन मीम, नून जेर आइन मीम जबर, नेअम ये प्लूरल होता है, जमा होता है। यहाँ पर वाहिद आया है नेमतुन, यानी एक नेमत भी बाज़ औक़ात अपने अंदर नेमतों का एसेंस रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रोमिनेंटली इस सूरत में एक नेमत वाज़े की गई, क्योंकि ये सूरत आई थी फ़त्रतुल वही के बाद। तो वही का आना इटसेल्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नेमत में कई नेमतें रखता था। आपको भी अल्लाह ताला यही बताना चाहते हैं, एक नेमत में कई नेमतें होती हैं, ताकि अगर उस एक नेमत की मौजूदगी में 10 नेमतें चली भी जाएं तो आप ये ना कहें एक ही तो बच गई, एक नहीं बची, उस एक के साथ कई और नेमतें अटैच हैं। तो अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से देखते हैं तो स्कॉलर्स कहते हैं इस एक फतरतुल वही के बाद नहीं, वही के नुज़ूल की नेमत में कई नेमतें थी। अल्लाह की तरफ से हिदायत का आना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन आना कि आने वाला वक्त बेहतर होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना कि आपके लिए अल्लाह ने बहुत अता खैर कसीर रखी है। अल्लाह ने कहा था वला सौफ युअतीका रब्बुका फतर्द, अल्लाह की तरफ से खुशियों का आना एक नेमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी नेमतों का एहसास दिलाना ताकि उनके अंदर दूसरों की मदद का जज्बा आ जाना एक नेमत, इस्लाम एक नेमत, नबूवत एक नेमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परेशानी और गम में से बाहर आ जाना एक नेमत। तो एक नेमत आपके पास कई नेमतें रखती। फर्ज करें इस वक्त आपको लग रहा है आपकी कोई चीज आपसे छिन गई है, कोई भी चीज, आपकी एक नेमत आपको याद आती है कि आप जिंदा हैं, आप सांस ले रही हैं, आप किसी की मोहताज नहीं है सांस लेने के लिए, आपकी सैचुरेशन लो नहीं हो रही। जिन लोगों को कोविड हुआ और इस हद तक हुआ कि उनकी सैचुरेशन लो हुई, उनको उस दिन के बाद से अल्लाह ताला ने इस माहौल की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की जो नेमत दिखा दी, वो शायद कोविड ना होने की वजह से उनको कभी भी महसूस ना थी। आप माहौल में ऑक्सीजन है, क्या हुआ था कोविड पेशेंट्स के साथ, माहौल में ऑक्सीजन उतनी है, उसी परसेंटेज में है जिसमें हमेशा थी, उनकी सलाहियत उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कम हो गई थी और उसकी वजह से उनके अंदर सैचुरेशन लो हो रही थी। एक नेमत, मैं जिंदा हूँ और बगैर ऑक्सीजन मास्क के सांस ले रही हूँ, किसी की मोहताज नहीं। एक नेमत में कई नेमतें मौजूद होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फहद्दिस कह के फेले अमर के साथ यहाँ पर अपनी इस सूरत का अल्लाह ताला ने इख्तिताम कर दिया कि जब अल्लाह की बात पर, अल्लाह के दिए हुए अमर पर अमल करोगे, अपने आसपास तुम्हें नेमतों के बयान की तौफीक मिल जाएगी। इस हदीस के अंदर भी स्कॉलर्स कहते हैं सूरत के बाकी पैटर्न की तरह तवस्सु फिल माना है। देखिए यहाँ पर अगर आता व अम्मा बिनेमती रब्बिका फहद्दिस, हा आता है प्रोनाउन फॉर सिंगुलर,
फेमिनिन, जैसे पीछे नेमतुन वाहिद मुअन्नस आया है। अल्लाह ने नहीं कहा अपनी नेमत का बयान करो, आप इस बात को समझें। अल्लाह ने कहा है अपने रब की नेमत को बयान करो। ये उर्दू की ट्रांसलेशन का हमारे पास लिमिटेशन है। अदरवाइज अगर अपनी नेमत का बयान होता अरबी के लिहाज में तो उसके बाद आता फहद्दिस हा नहीं आया, यानी अल्लाह की नेमतों का तो शुक्र करो ही करो। और भी बहुत चीजें हैं जिसका बयान रिक्वायर्ड है। जुबान है, अल्फाज कंस्ट्रक्ट करने आते हैं, जुमला बनाना आता है, कम्युनिकेट करना आता है, कलाम करना आता है, किसी दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का हुनर आता है। अल्लाह ने तुमको बोलने की सलाहियत दी है, फहद्दिस, उसका इस्तेमाल करो, उसका यूटिलाइजेशन करो। हम बहुत सुपरफिशियल कुरान पढ़ते हैं। हम कहते हैं इस आयत का मतलब है अल्लाह की नेमतों का तस्करा करो, अल्लाह की नेमत को बयान करो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो, चाहे जुबान से कहो, चाहे अमल से कहो, चाहे दिल से कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो। दिस इज जस्ट वन एंगल तवस्सुफिल माना में। इसमें कम से कम 5 से 6 एंगल्स पीछे की आयत के रेफरेंस में आप इस हदीस से निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने 5 से 6 एंगल अभी इस हदीस के रखती हूँ। पहली चीज स्कॉलर्स बयान करते हैं कि यहाँ पर जो फहदिस आया इसका मतलब क्या है। नेमत का बयान मतलब क्या रखता है अपने अंदर, इजहारुल ईमान, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, इट्स अ होल कॉन्सेप्ट। अपनी जुबान की नेमत से, अपने बयान की ताकत से ईमान का इजहार करो। जितनी मरतबा आप शुक्र करते हैं टेक्निकली, उतनी मरतबा आपका ईमान बढ़ जाना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट रिचुअलिस्टिक अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी इंटेंस अल्हम्दुलिल्लाह जो एक मोमिन की जुबान से बाहर आना चाहिए अपनी हर नेमत का सोच के। और वो कब होगा? जब आप अपनी हर नेमत को अल्लाह की देन समझेंगे। एस्क्राइब योर ब्लेसिंग, अल्लाह ने दिया। हम में से जितने लोग यहाँ रोज आए, इसलिए आए कि मैंने अपनी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी की हुई थी, इसलिए आए कि हमारे पास गाड़ी थी, इसलिए आए कि हमारे पास ड्राइवर था, इसलिए आए कि हमारी सेहत अच्छी थी। नथिंग लाइक इट। सिर्फ इसलिए आए कि अल्लाह चाहता था मैं यहाँ आऊं और अल्लाह ने रिसोर्सेस बना दिए। बात करने का सिर्फ अंदाज होता है, वो बात करने का अंदाज दूसरों पर बाद में असरअंदाज होता है, मैंने आप पर खुद असरअंदाज होता है। मैं पीछे इस सूरत में आपको मुस्तकिल बताती आ रही हूँ। आप जो बोलते हैं आप वो बन जाते हैं, आप जो बोलते रहते हैं आपके आसपास वाले वही बन जाते हैं। आपकी अपनी गुफ्तगू का आप पर असर होता है। आप कहती रहे मैं अनलकी हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं अनलकी हूँ। अल्टीमेटली क्या होगा? आपको अपनी जिंदगी के सिर्फ अंधेरे नजर आएंगे, महरूमियां नजर आएंगी, वो चीजें नजर आएंगी जो आपको अजियत देती हैं, वो चीजें नजर आएंगी जिससे आपके जख्म कभी नहीं भरेंगे। अपनी जुबान के इस्तेमाल को बहुत मोहतात रखता है मोमिन, और अपनी हर नेमत को अल्लाह के साथ एस्क्राइब कर देता है। ये अपनी रूटीन बना लें। कोई आपकी तारीफ करे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने, आपकी ईद की तैयारी बहुत अच्छी हुई है, आपने अपने बच्चे की शादी बहुत अच्छी की। सबसे पहला क्या लफ्ज है जो आपके मुंह से निकले? अल्हम्दुलिल्लाह। और अगला जुमला निकले, सब उसकी तौफीक है। अल्हम्दुलिल्लाह के साथ एक चीज और ऐड कर लें, बिकॉज ये मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं कर रही, ये मैं अपनी जान को सुनाने के लिए, अपने नफ्स को सुनाने के लिए, अपनी रूह को सुनाने के लिए बता रही हूँ। किसी भी वक्त, किसी भी तरह मेरी शख्सियत में प्राइड, एरोगेंस ना आए, मैं हम्बल रहूं। अगर मुझे कोई भी नेमत इस वक्त नेमत के तौर पर नजर आ रही है, स्क्राइब इट विद योर रब। हम में से जिसके पास जितनी भी नेमत है, जिसके पास जितनी नेमत है, किसी के पास भी सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी नेमत नहीं है। नहीं। आप एक चिड़िया को काबू करके बताते हैं क्या? आप कहें चिड़िया मैं चाहूंगी कि तुम इस वक्त बैठ जाओ मेरे पास आके, एक चिड़िया आपके काबू में नहीं आएगी। जो नेमतें अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी, वो दुनिया में किसी इंसान को नहीं दी, और उनकी दुआ थी अल्लाह जो मुझे दे मुमलिकत, जो डोमिनियन मुझे दे, वो मेरे बाद किसी को ना दे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी बड़ी किंगडम कैसे आ गई, आपके पास इतनी सल्तनत, इतना इख्तियार कैसे आ गया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरत नमल की आयत नंबर 40 आती है, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है,
اور پھر آگے بتایا بھی کیوں دیا ہے میرے رب نے مجھے یہ فضل، لیبلونی اشکرو ام اکفرو، مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا ہے کہ میں اس میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان اپنی کسی نعمت کو اللہ کے ساتھ اسکرائب نہیں کرتا، چاہے جانتے بوجھتے بھی اس نے ایسا کیا، وہ کفر بنعمت اللہ کا شکار ہو جاتا ہے. کانشیس ہو جائیں، دنیا کا علم ہمارے پاس ہے، ہر چیز کے لیے ہمارا دماغ چلتا ہے. اگر کہیں کسی ہمارے کریڈینشیل کی تعریف کی جاتی ہے، ہمارے کسی پہلو کی تعریف کی جاتی ہے، روٹین بنا لیں، الحمدللہ سے کم تو آپ کے منہ سے کچھ نکلے نہیں. اور اگر ساتھ ساتھ یہ بھی بول دیتی ہیں آل ہز توفیق، سب اس کی توفیق، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حق آپ نے ادا کر دیا، اظہار الایمان کر دیا، آپ نے ایمان کا اظہار کر دیا. And the moment you will do the اظہار الایمان، فحدث کا اینگل آپ نے ادا کر دیا، اللہ کی نعمت کو آپ نے بیان کر دیا. سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں قارون نے کیا کیا تھا؟ قارون سے جب پوچھا گیا تھا اتنے خزانے ہیں تمہارے پاس کہ تمہارے لیے پورے کی پوری ایک فوج چلتی ہے جو تمہارے خزانوں کی کنجیاں اٹھا کر چلتی ہے صندوقوں کے اندر، اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. This is all because of my knowledge actually. I'm very sharp and high intellect person. یہ والا انداز، انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو جو میرے پاس علم ہے اس کی وجہ سے ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے اس کے مال کو، اس کی ساری کنجیوں کو، اس کی عمارتوں کو، اس کی غاروں کو، اس لیے کہ اس کے پاس پوری پوری غاریں تھیں جس میں مال تھا، اللہ نے سب کو زمین میں سنک کر دیا اور کرتا جا رہا ہے اور روز محشر تک اس کو کرتا جائے. کیوں؟ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کریڈٹ اللہ کو نہیں دیا، اپنے ساتھ اسکرائب کر لیا. اپنی نعمتوں کو اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی ہر نعمت کو اللہ کے ساتھ اسکرائب کر لیں، منعم کو پہچانیں، نعمت دینے والے کو پہچانیں، شکر گزار بن جائیں، اظہار الایمان ہوگا اور فحدث کی کیٹیگری پوری ہو جائے گی. یہ اللہ ہے جو ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ اس کا حق ہے کہ ہم ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں. اس دنیا میں تو جب اولاد والدین کو بہت ستاتی ہے، بہت ستاتی ہے، بہت سے ایسے والدین نہیں ہوتے ان اسلامک ہی صحیح، اپنی اولاد کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے جائیداد سے فارغ کر دیتے ہیں. پھر نیوز پیپر میں بڑے بڑے جو ہیں وہ ڈسکلیمر لگتے ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو آگ کر دیا. اسلام نہیں ہے یہ، بٹ کرتے ہیں ماں باپ. کیوں؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اور ہم جس رب کے ساتھ دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ بغاوت کرتے ہیں، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ رب جس نے ہمیں خوش کرنے کے لیے نعمتوں کے انبار لگا دیے ہیں، وہ رب جس نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا ہے، وہ رب جس نے ہمیں سائل کے مقابلے میں اوپر والا ہاتھ دیا ہے. اوپر والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے ید سفلی سے. اس کے باوجود ہم اس کا شکر ادا نہ کریں، ہم اپنی زبان سے ایمان کا اظہار نہ کریں، ہم اپنی زبان سے اس کی توفیق کو یاد نہ رکھیں، اس کا حق ادا نہ کریں، اس چیز سے فحدث روک رہا ہے. بی کانشیس آف اللہ، اللہ کی نعمت کا ہر وقت بیان کرو. اور اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا ہے، کہا تو ہے اللہ نے فحدث، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، بٹ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کم ہیں میرے بندے جو شکور کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو ہر حال میں شکر کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں حکم دیا اے عملو آل داود شکر، آل داود کو حکم دیا گیا کہ شکر کرتے رہو. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ کمی لوگ ہوں گے، کمی میرے بندے ہوں گے جو شکر کریں گے. مومن کی نیچرل کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کی زبان شکر کرتے ہوئے نہیں تھکتی. الحمدللہ دل سے کریں، الحمدللہ نعمت کو سوچ کے کریں، الحمدللہ اللہ کا احسان مان کر کریں. پھر آپ دیکھیں گے صرف زبان سے الحمدللہ نہیں ہوگا، آپ کے وجود سے الحمدللہ ہوگا، آپ اس کی نافرمانی نہیں کریں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جامع الترمذی میں، آپ نے فرمایا احب اللہ لما یبغوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے. یبغوکم غذا سے آیا ہے، وہ تم کو اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے.
اور کیا کچھ نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں. ہمیں ہر لمحہ اس کا شکر گزار بننے کی ضرورت ہے. جبھی کہتے ہیں ایمان کا ایک حصہ شکر، تو فحدث میں شکر کرنا، زبان سے شکر کرنا، نعمتوں کو اس کی طرف اسکرائب کرنا آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ کو اللہ کے رسول کی سونے سے پہلے کی سنتوں میں بہت سی دعائیں ملتی ہیں. جیسے آپ سورۃ الفلق 3 مرتبہ پڑھتے تھے، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھتے تھے. اسی طرح سے آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول مکمل صورتوں میں سورۃ الملک سونے سے پہلے پڑھتے. آپ کا معمول تھا کہ آپ سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ سونے سے پہلے پڑھا کرتے. There is something common in these two surahs. دونوں صورتوں کی 30 آیات. اور ایک اور چیز ان دونوں صورتوں میں کامن ہے. انٹرسٹنگلی ان دونوں صورتوں میں ایک آیت ہے جو ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ ایک ہی جیسی، اور وہ آیت جو آتی ہے وہ سورہ ملک کی آیت نمبر 23 ہے اور سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ آتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ نے تم کو ہیئرنگ دی، سینگ، دیکھنے کی طاقت دی. اللہ نے تم کو افئدہ، دل دیے، سوچنے سمجھنے والے، جذبات والے دل دیے. کم ہی ہیں تم میں جو شکر ادا کرتے ہیں. ایمان کا ریوائول ہوتا ہے جب آپ سوچ سمجھ کر اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں. جب ایک مومن یہ آیت پڑھتا ہے اور آیت مکمل ہوتی ہے قلیلا ما تشکرون، امیڈیٹلی اس کا دل کہتا ہے الحمدللہ، اللہ میں ان قلیل تعداد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں جو شکر گزار ہوتے ہیں. میں اس کثیر تعداد کا حصہ نہیں بننا چاہتا جو ناشکرے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سورۃ السجدہ اور سورۃ ملک سونے سے پہلے تلاوت کرنا. جس انسان نے اپنا ایمان زندہ کر لیا اس نے دن میں 2 کام کیے جو اس سورت کی آیت 9 اور 10 میں تھے. یتیم کو جھڑکا نہیں، یتیم کو کسی بھی طرح سے ڈومینیشن کے ساتھ جو ہے تکلیف نہیں پہنچائی، انسلٹ نہیں کی، سائل کی ضرورت پوری کر دی. رات میں اللہ کا شکر کر کے سو گیا. اس کا مطلب ہے دس از دی آئیڈیل بلیور. اس نے فحدث کا حق ادا کر دیا. آپ دوسروں کو خوشی دیں گے، اللہ آپ کے شکر میں خوشی دے دے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر ہم جب الحمدللہ بول رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر، اور خاص طور پہ کوئی تکلیف، غم، پریشانی ذہن میں ہوتی ہے، تو ہمارا الحمدللہ بھی ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. ہوتا ہے نا، روتے ہوئے انداز میں، رونی شکل بنا کے الحمدللہ، مخارج کا خیال رکھے بغیر، یہ خیال کیے بغیر کہ ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کیا مسئلہ ہے. بعض اوقات ہمارا الحمدللہ بھی ایسا. یاد رکھیں جو دل سے نکلے گا وہ سرور تک ضرور لے کر جائے گا. ہم کہتے ہیں ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنی تلاوت کرتے ہیں، اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، دل بجھا بجھا سا رہتا ہے. اس لیے کہ آپ کی زبان جس کلمے کو ادا کرتی ہے، جو فریز بولتی ہے، وہ دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچ پاتا. دل سے کہیں الحمدللہ، اللہ آپ کو اس الحمدللہ میں خوشی دے دے گا. اس صورت کے حساب سے جو سبق آپ کو مل رہا ہے، جس نے پہلے 2 کام کیے، کسی حاجت مند کی حاجت پوری کی، کسی ضرورت مند کو ضرورت کے وقت وہ دے دیا جو وہ مانگ رہا تھا. اب اللہ آپ کو قناعت دے گا. آپ ایک تسبیح پڑھیں گی، آپ ایک کلمہ پڑھیں گی، آپ ایک آیت پڑھیں گی، آپ تھوڑا سا قرآن پڑھیں گی، اللہ اسی سے آپ کے دل کو تسلی دے دے گا. مومن کو جب بھی قرآن سکون دیتا ہے اس لیے کہ قرآن اس کے دل تک اترتا ہے. اینڈ ہی ٹرائز ہز بیسٹ ٹو کیپ دا بیلنس. سوسائٹی کو بھی دیتا ہے، اللہ کو بھی دیتا ہے. جب دونوں کا حق ادا کرتا ہے تو کم کفایت کر جاتا ہے. دس از دا بیوٹیفل ڈیفینیشن آف برکت. تبھی آپ کا فحدث کا معاملہ ادا ہو جاتا ہے. یہ فلسفی ہے غم کی ہیلنگ کی. بندوں کی مدد کریں، اللہ کا حق ادا کریں، آپ کے زخم بھرنے لگ جائیں گے. آپ اپنے آپ کو یوز لیس نہیں سمجھیں گے، آپ اپنے آپ کو یوزفل سمجھیں گے. آپ کو اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا دل کرے گا.
جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناسی انفع الناس، بہترین انسان انسانوں میں سے وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. تو ایک اینگل ہے فحدث کا ٹوٹل شکر گزاری جو آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہے، ایمان کا اظہار کرتی ہے، نعمتوں کو اللہ کے ساتھ اسکرائب کرتی ہے، اور آپ اپنی زندگی میں کانشیسلی شکر گریٹیٹیوڈ لے کر آتے ہیں. فحدث کا دوسرا اینگل تفاعل، تا فا الف حمزہ لام. تفاعل کہتے ہیں آپٹمزم. فحدث کے اندر آپٹمزم بھی ہے. میں نے ابھی آپ کو کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ صرف اللہ تعالیٰ زبان سے الحمدللہ کرنے کی بات نہیں کر رہے نعمت کے اوپر. یہاں ایک اور انداز ہے گفتگو میں تفاعل. گفتگو میں تفاعل مطلب تفاعل فی الکلام، adopting the optimistic approach in your conversation. فحدث میں یہ بھی آتا ہے don't speak ill, don't speak negative, speak nice, speak kind, speak positive. فحدث میں یہ بھی آتا ہے وہ انسان جو اللہ کا شکر گزار ہوگا وہ چڑچڑا ہوگا. This is automatically connected within the فحدث. ایک نعمت آئی آپ کے پاس، اب یہ باقی 5 نعمتیں اس سے کنیکٹڈ ہوں گی. ایک نعمت کیا آئی تھی؟ آپ نے زبان سے الحمدللہ کہنا شروع کر دیا تھا یہ سوچتے ہوئے ہر نعمت میرے پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کا آٹومیٹک ریپل ایفیکٹ آپ کی زندگی میں آپٹمزم ہوگا. جس کی زندگی میں آپٹمزم ہوتا ہے وہ ہر چیز کے اندر کیڑے نہیں نکالتا، وہ صرف حالات کی سنگینی پر تبصرے نہیں کرتا. مثال کے طور پر ابھی کا بالکل لیٹسٹ کرنٹ ایشو جس کو میں نے 2 دن پہلے بھی ذکر کیا، ہائپ آتی ہے نا ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پر، جس چیز کی سارا زمانہ بس اسی پر بات کرتا ہے اور اسی پر بات سننا چاہتا ہے. اور ہمیں فکر صرف یہ ہوتی ہے کہ بس ہمیں اس کے بارے میں بالکل ایک کمپریہنسو نالج مل جائے، اور اس کا نقصان چاہے یہ ہو رہا ہو کہ ہم سب ذہنی طور پر بیمار ہو رہے ہوں، شاید اس کا نقصان یہ ہو رہا ہو کہ ہم وہ کام فوکس میں نہ لا رہے ہوں جو ہمارے کرنے کے ہیں، اور ہم ان کاموں پہ وقت لگا رہے ہوں جن کاموں سے صرف اور صرف ہمیں ذہنی کوفت ہو سکتی ہے. پریشانی پر فوکس آپ کو کبھی آپٹمسٹک نہیں رکھ سکتا. پریشانی پر فوکس کی آج کی مثال ریڈ ہائفر. ہر چوتھا میسج میرے موبائل میں صرف یہ ہے یہ رہی ویڈیو، یہ واقعی سچ ہے؟ کیا یہ ہونے والا ہے؟ کیا اس کا اور سولر ایکلپس کا کوئی تعلق ہے؟ کیا اس کا اور رمضان کا کوئی تعلق ہے؟ ہاں، سب چیزوں کا بہت گہرا تعلق ہے. میں آپ کے تھرو سب کو جواب دے رہی ہوں. کہانی اس کی بہت لمبی ہے، میں سنا نہیں سکتی ہوں. ریڈ ہائفر کی یہ یہودیوں کی پیداوار نہیں ہے. ریڈ ہائفر آپ کی سورہ بقرہ کیا ہے؟ وہ ریڈ ہائفر تو قرآن میں موجود ہے، آپ کو نہیں پتا؟ ساری کہانی تو لکھی ہوئی ہے ادھر، ساری کہانی وہاں لکھی ہے. ہاں، وہ کہانی فل ان دی بلینکس میں لکھی ہوئی ہے. وہ کہانی فل ہوتی ہے اسرائیلیات سے. ان کی پڑھیں تورا، ان کی پڑھیں گاسپل، پھر آپ کی کہانی فل ہوگی. پوری سورہ بقرہ جس گائے کے بارے میں ہے، سورہ بقرہ کا نام بھی ریڈ ہائفر ہے بائی دا وے. وہ کون سی گائے تھی؟ پیلی گائے؟ پیلی نہیں تھی، وہ وہی تھی اورنجش ریڈ ہائفر. پتہ نہیں ہم مسلمان سوچتے کیوں نہیں ہیں، ہمارے ذہن کیوں نہیں کام کرتے، پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ نہ اپنا قرآن پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ سر پر سے نکل جاتا ہے، دماغ کے اوپر سے سلپ کر جاتا ہے، دل کے اندر تو جانے کی دور کی بات ہے. اٹس اے لانگ کہانی، بٹ میں نہیں سنا رہی. جو سورہ بقرہ جوائن کرے گا میرے ساتھ اس کو کبھی نہ کبھی سننے کو مل ہی جائے گی. ہاں، فرمائشی پروگرام تو میں چلاتی نہیں ہوں کبھی بھی، وہ تو میری عادت ہی نہیں ہے. اور جس پر سب بول رہے ہوتے ہیں اس وقت میں کم سے کم اس پر نہیں بولتی. دیٹس مائی فلاسفی. انتظار کریں. علم کا جو پیاسا ہوتا ہے وہ اپنے اندر سب سے پہلے صبر لے کر آتا ہے. میں نے صرف آپ کو اتنا بتا دیا، یہ وہی ریڈ ہائفر ہے جس کے اوپر پوری سورت البقرہ موجود ہے. ہاں، وہاں قرآن کی کہانی میں فل ان دی بلینکس جو ماضی میں ہوا تھا اسی سے کنیکٹڈ ان کے اندر جیوز کے اندر فلاسفیز موجود ہیں. مگر آپ اس وقت ریڈ ہائفر کے بارے میں انفارمیشن لیں، یہ ہے صرف اور صرف بے چینیوں کو بڑھانے کا ریزن. اس کی پازیٹیو سائڈ میں آپ کو بتا دوں. اگر جیوز کا یہ خیال ہے کہ جس دن انہوں نے فائنلی
اور یہ پہلے بھی کئی دفعہ ریڈ ہائفرز اپنے سلاٹر کر چکے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ ایک دفعہ نہیں ہو رہا. دے آر انکریزنگ دیئر نیومیریکل نمبر ایوری ٹائم. مسلمانوں کو کچھ نہیں آتا اور مسلمانوں کو کچھ نہیں پتا انفارچونیٹلی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ان کے نیومیریکل نمبرز بڑھ رہے ہیں، ہر دفعہ ان کے ہائفر کی کوانٹٹی بڑھ رہی ہے. ایک ٹائم پر جب وہ کوانٹٹی ایگزیکٹلی کسی خاص پرسنٹیج پر پہنچ جائے گی، دین دے ہیو اے کلیم کہ اس کے بعد پھر دجال باہر نمودار ہو جائے گا. فرض کریں آج کل کی اطلاعات کے مطابق یہ ان کا فائنل سلاٹر آف ریڈ ہائفر ہے، ان کے مطابق دجال نمودار ہو جائے گا، ہمارے مطابق نہیں، ان کے مطابق. تو ہمیں کس چیز سے گھبرانا اور پریشان ہونا چاہیے؟ اگر دجال نمودار ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق مسلمانوں کی توبہ پھر نہیں قبول ہونے والی. اس وقت سے ڈریں بجائے اس کے کہ کہانی سننے میں انٹرسٹڈ ہوں. ہائے جیوز اتنا پروپیگنڈا بناتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن، چلنے ہی نہیں دیتے سکون کو دنیا کے ساتھ. اس چیز سے باہر آ جائیں. تفاعل فی الکلام مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. ہر وقت نیگیٹیوٹی پر تبصرے نہیں کرتا رہتا. خوشگوار ذہن کا مالک اپنی زندگی میں نیگیٹو جملے ہٹا دیتا ہے. مت بولیں ایسے، میں امتحان میں پاس نہیں ہوا، میرا تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، مجھے تو اچھی نوکری ملتی ہی نہیں، مجھے تو اپنی شادی کے بعد بھی کوئی خوشی نہیں ملی، میرا تو اسپاؤس ہے ہی ایسا. یہ سب نیگیٹو جملے ہیں، یہ بولنا چھوڑ دیں. آپ کے یہ بولتے رہنے سے کہ آپ کے بچے فرما بردار نہیں ہیں، آپ کے بولتے رہنے سے بچے فرما بردار ہو جائیں گے؟ نہیں. آپ بولنے کا انداز بدلیں. آپ کے مستقل یا نیگیٹو جملے بولنے سے آپ کے اندر کی اسٹرینتھ مرتی جائے گی. آپ ہر دفعہ ایک نیگیٹو جملہ بولتے ہیں، آپ کے اندر کی اسٹیمنا اسٹرینتھ مر جاتی ہے، 1% مر جاتی ہے. اور 2 جملے بولیں گے 2% مر جائے گی. آپ سارا دن نیگیٹیوٹی کے ساتھ کلام کرتی رہیں، آپ کے اندر کی اسٹرینتھ رات تک 0 ہو جائے گی. اسپیک پازیٹیو، ڈونٹ اسپیک ill. جب آپ اسپیک پازیٹیو کی کیٹیگری کو اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ نعمت پر نظر رکھتے ہیں. آپ کہتی ہیں ہاں الحمدللہ، دل میں آپ کہتی ہیں ہاں بچے نافرمان ضرور ہیں بٹ الحمدللہ اولاد تو ہے، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، میں تربیت کروں گی ان کی. اسپیک پازیٹیو. بیماری آ جاتی ہے، آپ کو شدید تکلیف ہوتی ہے، آپ کے ٹیسٹ اچھے نہیں آتے، بجائے سے کہ آپ بولتی رہیں صحت نہیں ہے، بڑی سخت پریشانی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، بس دل گھبراتا رہتا ہے، آپ فوراً کہیں الحمدللہ جس رب نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے کہ اتنا رزق دیا ہے کہ میں اپنا علاج کرا سکتی ہوں. اس طرح سوچنا شروع کر دیں، اس طرح بولنا شروع کر دیں. لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ جب آپ اس طرح بولتے ہیں آپ کی آدھی بیماری ہیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیکاز آپ کی باڈی آپ کو سنتی ہے. آپ کے سیلز، میں نے پچھلی کلاسز میں یہ کانسیپٹ دیا تھا that when what you say has the energy. If you will say the right word at the right time with the positive notion, your cells will absorb the positive energy. The time your cells will start absorbing the positive energy, you will start healing yourself without any medicine. یقین ہونا چاہیے. اس یقین کی کمی ہے ہم میں. اس یقین کو جس دن آپ نے قرآن سے گین کر لیا، آپ اپنے زخموں کو بھرتا ہوا بہت تیزی سے محسوس کریں گے. آپ اپنے احساسات کے اندر بہت سی نعمتوں کے اینگل دیکھیں گے. جبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اپنی ایک نعمت کو بھی گننے کو بیٹھو گے تم اس کا شمار نہیں کر سکتے. تو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ایک بات اس صورت کے ذریعے فحدث سے بٹھا دیں. اسپیک پازیٹیو. یعقوب علیہ السلام اپنی مشکل کے درمیان میں دعا کرتے ہیں انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. میں اپنے غم کی کمپلینٹ صرف اللہ سے کرتا ہوں. ایسا نہیں تھا کہ وہ مشکل کے درمیان میں اپنے آپ کو رونے سے روک رہے تھے. آپ کو معلوم ہے یعقوب علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ ان کا ویژن چلا گیا، اس لیے کہ ان کا غم بہت طویل تھا. لیکن انہوں نے آپ کو اور مجھے ایک طریقہ سکھا دیا آپٹمسٹک رہنے کا. مشکل کے درمیان میں انبیاء کی طرح رب سے تعلق قائم کرو. الٹیمیٹلی ہی ول پل یو آؤٹ فرام یور مشکل. چاہے یعقوب علیہ السلام کی طرح چند سال ہی لگ جائیں، چاہے ایوب علیہ السلام کی طرح 18 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں.
40 साल लग जाएं, बट मुश्किल हालात में, परेशानियों में अंबिया की सुन्नत, अंबिया की तरह अल्लाह से ताल्लुक मेंटेन करो, और ये चीज़ बहुत फर्क लाती है। डिप्रेशन का आधा इलाज पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन, द राइट पेप टॉक, सही तरह से अल्फाज का इस्तेमाल करना, कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करना। आप अपने आप को परेशानी के गढ़ों में, नाउमीदी के गढ़ों में गिरने से खुद बचा लेते हैं। ये शुक्र की कैफियत है। कुरान कहता है वला ताहिनु वला तहसनु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम नहीं करो, थको नहीं, डू नॉट लूज होप, तुम ही आला रहोगे, बट कंडीशन है अगर तुम मोमिन। अगर आपकी जुबान नेमत का बयान करती रहेगी, कंस्ट्रक्टिव बात करेगी, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। आप डिप्रेशन के गढ़ों में, नाउमीदी में नहीं जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपके रब का कलाम आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देते। तो यकीन की कैफियत के साथ गुफ्तगू करना, और मोमिन के लिए स्कॉलर्स कहते हैं यकीन की गुफ्तगू में सबसे पहली चीज दुआ बिल यकीन होती है। दुआ ऐसे मांगना जैसे वो सुन चुका है, बस कबूल होने वाली है। बाज़ औक़ात हम दुआएं मांगते हैं और डाउट्स का शिकार रहते हैं। दुआ मांग रही हैं आप, फिर भी कह रही हैं पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये नहीं कहते। इसीलिए बहुत से स्कॉलर्स हैं जो ये कहा करते थे कि जब आप कोई नेकी कर लें तो ये ना कहें कि पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा। वो एक दूसरे को ये नहीं कहा करते थे कि अल्लाह हमारी नेकी कबूल करे, इसलिए कि वो कहते थे अगर आपको तौफीक मिल गई और आपने नेकी कर ली, इसका मतलब है कबूल हो गई। बल्कि ये कहा करें नेकी करने के बाद अल्लाह मेरी नेकी की हिफाजत कर। नेकी तो कबूल हो जाती है, हम अपनी बेआमालियों की वजह से उन नेकियों को ज़ाया कर देते हैं। इसी तरह से दुआ यकीन से मांगी जाती है, पूरे यकीन से मांगी जाती है, इस यकीन के साथ कि जो आपने मुंह से अल्फाज अदा किए समझे सुन लिया अल्लाह ताला, उसकी मैनिफेस्टेशन अपने टाइम पर सामने आएगी जब अल्लाह चाहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है इदउल्लाह व अंतुम मुक़िनून बिल इजाब, अल्लाह को ऐसे पुकारो, इस तरह से पुकारो कि वो ऑलरेडी जैसे तुम्हारी दुआओं को कबूल कर चुका है। तभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काश और अगर कहने से मना किया, मत कहो। इवन अल्लाह के रसूल कहा करते थे इस तरह भी नहीं कहो अल्लाहुम्मा इन शिअत, अल्लाह अगर तू चाहे, मत कहो। बल्कि जो तुम्हारी दुआ है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है, जायज़ है, शरीयत के दायरे में है, पूरे कन्विक्शन के साथ मांगो। आपके कितने भी गुनाह हो, कन्विक्शन के साथ कहें अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, अल्लाह हमें माफ़ कर, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, यकीन से कहें। इसी तरह दुनिया की कोई जायज़ चीज़ चाहिए, यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह आपको देगा, कॉन्फिडेंस के साथ पुकारें। उस सूरत में स्कॉलर्स कहते हैं आपका यकीन से दुआ मांगना भी आपकी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाता है। ये सूरत आपको कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमिज्म सिखा रही है, नेगेटिविटी को दूर करने की तलकीन कर रही है। ये कॉन्स्टेंटली आपको एक हीलिंग पाथ दे रही है, ये आपके गमों का सहारा बन रही है। सिर्फ आपको इस सूरत को इंटरनलाइज करने की ज़रूरत है, सोच इसके मुताबिक बदलने की ज़रूरत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा एक शख्स को देखा जो बहुत स्लो और कमर झुका कर चल रहा था, बहुत स्लो। हज़रत उमर ने कहा या हाज़ा ला तुमुत अलैना दीनना, डू नॉट मेक आवर दीन ऑफ द पीपल लाइक दे आर डेड। इस्लाम को मुर्दा लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो जो ज़िंदगी से उकताहट की फीलिंग्स होती है, किसी एक्टिविटी का दिल नहीं चाह रहा, बुझा सा दिल, उदास सी कैफियत, रोने वाली शक्ल, और ऐसे जैसे आप उंगली लगाएंगे तो सामने वाला बर्स्ट हो जाएगा। इससे अपने आप को बाहर निकालें। और अगर कोई चीज़ आपको इस कैफियत से बाहर निकाल सकती है, बिकॉज ये आजमाइश है, आती है बाज़ लोगों को, इट्स अ वेरी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। जब किसी भी इंसान की कोई भी तकलीफ प्रोलॉन्ग हो जाती है, एग्जिस्ट करती है, परसिस्ट करती है, उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा उसको ब्लीड करता हुआ महसूस होता है, इंसान इस कैफियत में आ जाता है।
یہی کیفیت ہوتی ہے اگر انسان پر اللہ کا خوف نہ ہو, حساب کتاب کا ڈر نہ ہو, انسان سوسائڈ کر لیتا ہے, بیکاز دنیا سے انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. اسی موقع کے اوپر قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو ہمت آئے. ایک چیز کا تو سب سے پہلے یقین ہو جائے, میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کر سکتی, بیکاز یہ اللہ کی امانت ہے, یہ تو اللہ کی نعمت ہے. خودکشی کیوں حرام کی ہے؟ بیکاز زندگی کی نعمت یو ہیو ٹو اسکرائب ود یور رب. اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, آپ نہیں اپنے آپ کو اس سے محروم کر سکتے. جبھی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بلا کسی وجہ یا پاؤں بلا کسی وجہ ایمپیوٹیٹ کر دیں, کاٹ دیں. اجازت نہیں ہے اس کی, انٹل انلیس کہ خدا نہ خواستہ گینگرین ہو گئی ہے یا کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو کاٹنا پڑا. ورنہ اللہ کی ہر نعمت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. اللہ چاہتا ہے ہم ہمت کے ساتھ زندگی کو فیس کریں. سورۃ دوحہ رسول اللہ کو اس لیے دی گئی تھی. سورۃ دوحہ آنے کے بعد رسول اللہ کے چیلنجز ختم ہو گئے. مکہ اور مکی دور کی پرسیکویشن شدید بڑی تھی, شدید بڑی تھی. کس چیز نے آپ کے لیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی کیٹیگری میں اس مکی دور کو رکھا تھا؟ ایمان کی طاقت بڑھ گئی تھی, کوپنگ میکنزم آ گیا تھا. جب ایمان بڑھ جاتا ہے, جب آپٹمزم بڑھ جاتا ہے, مشکل چھوٹی ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اپنا اکبر رب سامنے نظر آ رہا ہوں, اکبر ریوارڈ سامنے نظر آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ دوحہ کے بعد پرسیکیوشن, تکلیف, ایموشنل ٹارچر بڑھ گیا تھا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ پازیٹیو رہے. اسی سے فحدث کی ایک تیسری شکل آتی. پہلی تھی زبان سے شکر جو اظہار الایمان ہے. دوسری تھی عام گفتگو میں پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ گفتگو کرنا, کلام تفاعل کے ساتھ کرنا. اور تیسرا ہے a very pleasant body language. فحدث, it's not just your words, it's your complete personality aura that speaks louder than your words. آپ کی شخصیت کا aura آپ کے الفاظ سے پہلے بولتا ہے. منہ تو بعد میں کھلتا ہے, شخصیت کا امپریشن پہلے آتا ہے. یہاں آپ ایک دوسرے سے کتنے دنوں سے مل رہے ہیں, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں سے آپ نے قریب جا کر سلام نہ کیا ہو اور گفتگو نہ کی ہو, بٹ آپ چہروں سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. کسی کو دیکھ کر آپ نے دور سے مسکراہٹ شاید ہر دن کراس کی ہو, کسی نے آپ سے پازیٹیو انرجی لی ہو, کسی نے آپ سے شاید پورا ٹائم کوئی بات نہیں کی, اس لیے کہ جب وہ آئین کی کلاس شروع ہو گئی تھی, جب وہ نکلی ہم کیوں نہیں کر رہے تھے, لیکن آپ برابر پہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھتے رہے. آپ نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی, بٹ both of you have absorbed the positive energy from each other. یہ باڈی لینگویج ہے. اور مومن کی باڈی لینگویج میں پریزنس ہوتی ہے. کبھی سنیں شخصیت کا روب. شخصیت کا روب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے, یا اپنی ووکیبلری جھاڑتا رہتا ہے, یا بہت بڑی بڑی فلسافیکل باتیں کرتا ہے, یا اس کے منہ سے جو بھی جھڑتا ہے پھول جھڑتا ہے. نہیں, شخصیت کا روب از ایکچولی the essence of your internal کیفیت. آپ کے ایمان کی کیفیت سامنے والے کو آپ کی شخصیت کا روب دے دیتی ہے. It's a very positive notion. ادب آتا ہے آپ کے اندر اس انسان کا. آپ اس انسان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں, آپ اس انسان کے ساتھ ڈائریکٹلی ون آن ون کوئی بات نہیں کرتے, بٹ آپ ہمیشہ اس انسان کی پریزنس سے کچھ نہ کچھ اچھی فیلنگز لے کر جاتے ہیں. دس از باڈی لینگویج. ہم مسلمان اس پہ کام ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں تبلیغ کروں گی, بس سب کو پورے خاندان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے میننگز بتاؤں گی, اور امیڈیٹلی جو دوسری چیز بتاؤں گی امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور شخصیت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بد اخلاق اور بد اخلاقی کا ایسنس ہر طرف سے نمایاں ہے. مومن ایسے نہیں ہوتے. مومن کی پریزنس ہوتی ہے, اور پریزنس کوائٹ ہوتی ہے, الفاظ کے بغیر ہوتی ہے. بولنے سے پہلے ہی آپ کسی کا دل جیت لیتے ہیں. یہ کب آتا ہے کیفیت؟ جب آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لیا ہو, جب آپ کا تعلق اپنے رب سے ہو, جب آپ کے دن رات اپنے رب کے کبریائی کو بیان کرنے میں گزرتے ہوں. فحدث کی کیٹیگری آپ اڈاپٹ کر چکے ہیں, جس نے پہلے دو کام کیے ہیں. ایک
شکر اور گریٹیٹیوڈ کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا ہے اور جس نے اپنی زندگی میں کلام کو کنٹرول کر لیا ہے. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی اللہ کے رسول کو ضمانت دے دی, آپ نے کہا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیئرفل ان دا اسپیچ, جو بولتے ہیں بھلا بولتے ہیں. کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرو تو خیر کی بات کرو, ادروائز بی کوائٹ, خاموش رہو, بالکل ایک لفظ بھی مت بولو. بس آپ کے الفاظ یا تو کسی کو توڑ دیتے ہیں یا کسی کو جوڑ دیتے ہیں. یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے الفاظ کی وجہ سے یا تو کسی کے دل میں چلے جاتے ہیں یا کسی کے دل سے باہر آ جاتے ہیں. جس انسان نے ان دو پر ورکنگ کر لی اس کو تیسری فحدث کی نعمت اللہ دیتا ہے, اور وہ ہوتا ہے انسان کی باڈی لینگویج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج سے بہتر کسی کی باڈی لینگویج ہو سکتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتی ہیں کان رسول اللہ بسامن ضحاکن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم was always smiling and had a very decent laugh. Always smiling. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی کیفیت یہ تھی کہ شدید مشکلات میں, شدید ذمہ داریوں میں, شدید ذہنی الجھنوں میں اور بعض اوقات شدید ذہنی کوفت میں ہوا کرتے تھے. But you will always get a warm smile from him if you will go and sit in front of him. A very warm smile. Body language. کچھ بھی نہیں کہا ابھی منہ سے, صرف ایک وارم اسمائل پاس کر دی. یہ وارم اسمائل پاس کرنے والے مومنین آج بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا ایک میجر ایسنس بنا لیتے ہیں. یہ وہ لوگ صرف نہیں ہوتے جو مسکراتے رہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے آس پاس لوگ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے آس پاس کے لوگ خود بخود ان کو دیکھ کر ایک چیئر اپ پوزیشن پر آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. حالانکہ ضروری نہیں ہوتا یہ وارم اسمائل پاس کرنے والے لوگ صرف اور صرف لگژری میں رہنے والے ہیں. You have the example of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر جو ذمہ داری تھی وہ دنیا کے کسی انسان پر ذمہ داری نہیں تھی. آپ کی ساری ذمہ داریوں کے علاوہ اگر آپ ایک ذمہ داری کو دیکھیں, اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی اسلام کا پیغام عام کرنے کی. صرف ایک قبیلے تک نہیں, صرف ایک قوم تک نہیں, ہدی للناس, انسانیت. اور آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم تھا, ان لمیٹڈ ٹائم بھی نہیں تھا. 23 سال کا عرصہ, وہی صحت جو کسی بھی انسان کے جسم میں ہوتی ہے, ہاں رسول ہونے کے ریفرنس سے کچھ 19-20 زیادہ, وہی آپ کے پاس وقت جو باقی 24 گھنٹے باقیوں کے پاس ہوتے تھے, وہی آپ کے حالات جس میں کوئی باقی انسانوں کی طرح کی سموتھنس بھی نہیں تھی. شدید ٹف حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مزید یہ کہ مدینہ میں منافقین کی طرف سے ایموشنل ہرٹ کانسٹنٹلی رہتا تھا. اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں ہم نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا کسی شخص کو نہیں دیکھا. Passing the right body language with a warm smile all the time. He had a presence. He had a presence. ایمان presence دے دیتا ہے, ایمان روپ دے دیتا ہے. اور اس چیز کو یہاں مینشن کیا جا رہا ہے. کیا یہ صرف رسول اللہ کی پرسنالٹی تھی یا آپ کے آس پاس صحابہ کی پرسنالٹی تھی؟ صحابہ کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی, ویری پلیزنٹ اینڈ ویلکمنگ پرسنالٹی. کیوں؟ بیکاز دے ور ایبزاربنگ دا نالج فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ماحول میں ایک ایسا انسان ہو, اٹس پریٹی انف فار سو مینی, جو بھی اس سے کانٹیکٹ میں آتا ہے وہ اس پازیٹیو انرجی کو ایبزارب کر لیتا ہے. آپ کو ایک انسان نظر آتا ہے جو اسی دنیا کا حصہ ہے, آپ کا یقین ہونا چاہیے اس کی زندگی میں بھی آزمائشیں ہوں گی, اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے ہر انسان اپنے اپنے حساب سے, اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے آزمایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو ایک انسان ان ساری آزمائشوں کے باوجود مسکراتا ہوا نظر آتا ہے, absorb that positive energy from that person because that person's body language is giving you some message. حالات کتنے بھی مشکل ہوں, ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. یہ فحدث کا ایک ریگولر فارم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپٹمزم
आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आपका कलाम खूबसूरत और ऑप्टिमिस्टिक कई दफ़ा वाज़ेह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए हैं, मदीना का नाम क्या था उस वक्त? यथरब। आपने उसका नाम रख दिया तैयब। मदीना तैयबा कहते हैं ना, मदीना तो शहर है और मदीना की मतलब ट्रांसलेशन होती है शहर। आपने यथरब से हटा के उसका नाम तैयब रख दिया। एक खातून थी, मुसलमान हुई, उनका नाम था आसिया, आइन से, आइन अलिफ सौद या हा, हमजा वाला नहीं, आइन वाला आसिया। क्या मतलब होता है? आपने उनका नाम बदल के जमीला रख दिया। जमीला का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। फ्रॉम डिसोबीडियंट टू ब्यूटीफुल। अरब के इलाके में मदीना से आगे जाते हुए एक वादी थी, उसका नाम था वादी उद दलाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम वादी उल हिदाया रख दिया। दैट्स ऑप्टिमिज्म जो आपको नजर आता है। हर बुरे हालात में से एक अच्छी चीज पिक कर लेना, सख्त मुश्किल में भी एक ब्लेसिंग पर फोकस कर लेना, ना सिर्फ कर लेना, बाकी सबका भी करा देना, बाकी सबका भी करा देना। सब कह रहे हैं क्या है बारिश रुक ही नहीं रही, सुबह से हो ही जा रही है, या कराची वाले कहते हैं क्या है बारिश हो ही नहीं रही, होती ही नहीं है, कुछ बिल्कुल भी नहीं होती, पौधे गंदे हैं, दरख्त गंदे हैं, सड़कें गंदी हैं। अब क्या अल्हम्दुलिल्लाह भाग भाग कर काम करने का मौका मिल जाता है। बारिश होती तो बाहर सैलाब होता और हम सब घरों में बंद होते। पॉजिटिव बात करना और आम गुफ्तगू में पॉजिटिव बात करना। हम इस वक्त दर्द देने वाले एंगल से बात नहीं कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज आपकी पुरसुकून हो, काम एंड कंपोज्ड। एक जिटरी फीलिंग्स नहीं आती जिसको देख के। एक ऐसा इंसान जिसको देखकर आप पुरसुकून हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक पैनिक सिचुएशन है, पैनिक सिचुएशन इन द सेंस कि जैसे ये कहा जा रहा है कि रोजा खुलने वाला है, सबके घर में ये पैनिक सिचुएशन रोज होती है आजकल। आप चाहे अपनी इफ्तारी को लेट बनाना भी शुरू करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रखें। माँ की बॉडी लैंग्वेज औलाद की नर्व्स पर और स्पाउस के नर्व्स पर सवार हो जाती है। एक जो हम हबड़ तबड़ में चाहते हैं ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हटो बच्चों हटो बच्चों, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा आपका रोजा किचन में खुल जाएगा। कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़े, खजूर खाएं, रोजा खोल लें। ये हबड़ तबड़ में जाने की क्या जरूरत है। अगले दिन से बफर रख के इफ्तारी बनाएं, बफर रख के किचन में जाएं, रिलैक्स मोड के साथ काम करें। आपकी जिटरी बॉडी लैंग्वेज आपकी औलाद को आपसे ज्यादा जिटरी बनाएगी। याद रखें, हम कहते हैं आजकल के बच्चे हाइपर हैं। आई एम सॉरी, बच्चों से पहले कौन हाइपर? जी, उनके क्यूट से पेरेंट्स। क्यों अम्मा, क्यों भाई, खाली अम्मा नहीं, अब्बा भी होंगे। इसलिए कि बच्चे तो दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे होते हैं, नॉट जस्ट अम्मा, दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब है अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करता है मोमिन। और यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेहतरीन नमूना हमारे सामने फहदिस का बॉडी लैंग्वेज की शक्ल में रख दिया। नाउ इट्स आवर पार्ट कि हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए इस फहदिस की कैटेगरी को सीखें। Another form of this फहदिस, नंबर 4, इस फहदिस के अंदर स्कॉलर्स कहते हैं कीपिंग द होल सूरा इन माइंड। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस को सामने रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है मा अनज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला जअल लहू दवाइन। अल्लाह ने कोई बीमारी इस जमीन पर नहीं नाजिल की मगर ये कि उसकी शिफा होता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। कीपिंग दिस सूरा, सूरत अद-दुहा इन माइंड। इमाम इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी अपनी किताब में इसी सूरत दुहा के लिए लिखते हैं इस हदीस के रेफरेंस से। इसका मतलब है अल्लाह ने कोई मुश्किल नहीं उतारी कि अल्लाह ने उसका सलूशन ना दिया। देयर इज नो मेंटल इलनेस कि अल्लाह ने उसका सलूशन ना दिया। दैट्स द एसेंस ऑफ पॉजिटिविटी। ये चौथा एंगल है फहदिस में। कीप वन थिंग इन माइंड, हर मुश्किल का हल, और अपने आप को बताओ हर मुश्किल का हल, हर मुश्किल का सलूशन इस दुनिया में मौजूद है। इसलिए कि अल्लाह ने अगर बीमारी उतारी है तो पहले उसकी शिफा उतारी है, फिर अल्लाह ताला ने उस बीमारी को सामने रखा है। हम जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हम जितनी भी मुश्किलात फेस करते हैं,
उन सब का सोल्यूशन अल्लाह ने रख दिया है. दिस इज द फॉर्म ऑफ व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस. जो मोमिन अपनी जिंदगी में फहद्दिस का ये फॉर्म रखता है, उसकी हर मुश्किल उसको एक हकीकत बताती है. मुश्किल आपको हराने के लिए नहीं, कॉन्कर कराने के लिए, जिताने के लिए आती है. चॉइस आपके हाथ में होती है, आपने उस मुश्किल को कैसे लिया. बिकॉज मुश्किल तो एक नेमत थी, और अभी आपको मैंने नेमत की डेफिनेशन क्या बताई. नेमत का इस्तेमाल बताता है कि वो आपके लिए रहमत बनी, ताजगी बनी, या वो आपके लिए लानत बनी और जहमत बनी. तो फहद्दिस का चौथा फॉर्म, टेल योरसेल्फ अगेन एंड अगेन आफ्टर लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ, अल्लाह ने आपकी मुश्किल का हल उतारा हुआ है, अल्लाह ने आपकी परेशानी का हल निकाला हुआ है, अल्लाह ने आपकी बीमारी की दवा उतारी हुई है. जिंदगी में कोई मुश्किल आपको शिकस्त नहीं दे सकते, आपको डीरेल नहीं कर सकते. कंडीशन है, अगर आपने अपने रब का दामन थामा, दैट्स द कंडीशन. अगर आपने अपनी जिंदगी में अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की नेमत समझकर थामा हुआ है, रब का दामन थामा हुआ है, कोई मुश्किल आपको डीरेल नहीं कर सकती. ये मिजाज बनाया जा रहा है सूरत अद्दुहा के जरिए. सूरत आले इमरान की आयत नंबर 173 में आता है, सहाबा के रिश्तेदार, सहाबा के आसपास नॉन मुस्लिम्स, सहाबा का दामन खींच खींच कर उनको कहा करते थे, इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम फज़ादहुम ईमाना. सहाबा के नजदीक जो आसपास जो लोग होते थे, उनसे कहा करते थे, देखो तुम्हारे खिलाफ लोग जमा हो रहे हैं, तो तुम्हें डरना चाहिए. और जब सहाबा ये सुनते थे, इस तरह से कोई उनको डीमोटिवेट करता था, सहाबा के साथ क्या होता था, ये नहीं हमारी तरह हिम्मत टूट गई, कोई भी दीन पर आजकल अमल नहीं करता. कौन करता है पर्दे की बातें, कौन करता है सूद छोड़ने की बातें, कौन कहता है अमानत का ख्याल रखो, कौन कहता है झूठ ना बोलो, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ. किसने कहा है आपको कि झूठ नहीं बोल सकते, हल्का फुल्का बोल सकते हैं. ये सारे अंदाज किसने कहा है कि आज आप सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होंगे तभी आप कामयाब होंगे. ये तो पुरानी ऑब्सोलीट बातें हैं. ये अंदाज जब हमारे सामने आता है, हमारी हिम्मत टूट जाती है, हम अमल करते करते अटक जाते हैं, हम नियतें करके नेकियों की नियतों को छोड़ देते हैं, अमल के इरादों में कमजोर हो जाते हैं. मगर वो सहाबा थे, उन्होंने इल्म को दिलों में उतारा हुआ था, उन्होंने रसूलुल्लाह से और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की थी. उनके साथ क्या होता था, जब लोग कहते थे लोगों से डरो, आपको लोग कहते हैं लोगों से डरो, बट पीपल गोना से, क्या ये नहीं है, यही तो है कुरान में. लोग कहा करते थे फख्शौहुम, लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हो रहे हैं, डरो उनसे. खानदान क्या कहेगा, माशरा क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे. जब सहाबा को लोग ये कहा करते थे फज़ादाहुम ईमानन, उनका तो ईमान और बढ़ जाता था, वो तो और इस काम से चिपक जाते थे. और आगे आता है, खाली ये नहीं कि दिल दिल में कहते थे कि नहीं हमारा ईमान बढ़ गया, वक़ालू, और वो कहा करते थे हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है. उनका कलमा ये होता था, स्ट्रेट ऑप्टिमिज्म फहद्दिस की शक्ल में, क़ालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील. अल्लाह काफी है, और वही है जो हमारे मुकद्दमे जितवाएगा, जो कभी हमें हारने नहीं देगा, जो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, जो हमें कभी भी बगैर सोल्यूशन के रहने नहीं देगा. खाली जुबान से तस्बीह हाथ पढ़कर खैर नहीं आती है. फर्ज करें आपको मिल सकता है 1 बिलियन, अगर आपने पूरा दरवाजा खोला और आप उस दरवाजे के अंदर चली गई, आपको 1 बिलियन मिलेगा. हम क्या करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं और समझते हैं 1 बिलियन मिल जाएगा. कैसे पढ़ते हैं तस्बीह, हल्का सा दरवाजा उंगली से यूं खोला, तस्बीह पढ़ना, उसके बाद वहीं बैठ गए पीछे होके, अब इंतजार कर रहे हैं 1 बिलियन खुद चल के मेरे पास आ जाए. नहीं, तस्बीह पढ़ना उस दरवाजे को पुश करना था, जिसमें अगर आप दाखिल हो जाती अपनी एफर्ट से तो 1 बिलियन आपको मिल जाता. हम वहीं बाहर बैठ के तस्बीह पढ़ते रहते हैं, मैं यहीं बैठ के दुआ कर रही हूँ, एफर्ट कहाँ है.
قدم اٹھانے کی ایفرٹ کہاں ہے, اندر انٹر ہونے کی ایفرٹ کیا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے اپنی دعاؤں کی قبولیت نظر نہیں آئے گی. تو صحابہ کو لوگ ڈراتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا رسول اللہ محمد کا کاز از دا فیلڈ کاسٹ, بہت پرسیکیوشن ہوگی, بہت مار کھاؤ گے. ہمت توڑا کرتے تھے اور وہ ہر دفعہ اپنی ہمت کو بڑھا لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپٹمزم ہمارے سامنے ہے. آپ نے اپنی مشکل کے درمیان میں آپٹمسٹک رکھا اور آپ کے صحابہ نے آپ سے یہ سیکھا. آپ کے صحابہ نے بہترین انداز میں آپ سے یہ سیکھا. آپ مشکل کے درمیان میں تھے, پورا جسم آپ کا اور پاؤں کم سے کم شدید خون میں لپٹے ہوئے تھے. آپ نے اس وقت بھی نہ صرف طائف کے اگینسٹ دعا نہیں کی, آپ نے امید اور آپٹمزم کے ساتھ فحدث کی کیٹیگری کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی. دس واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین طریقے سے ان کے حق میں دعا کرنے والے. آپٹمزم, جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے بیسٹ الفاظ استعمال کیا کریں. سراقہ ابن مالک ہجرت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آلموسٹ آ کے پکڑ چکے تھے اور ایز اے فیوجیٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, آپ کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر تھے, کوئی آرمی سپورٹ میں موجود نہیں تھی. سراقہ ابن مالک رسول اللہ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے. آپ نے سراقہ کو دیکھ کر کہا یہ وہی ہاتھ ہیں جن میں ایک دن کسرا کے بینگلز بریسلیٹس ہیں. آپٹمزم آف رسول اللہ. کیوں اتنے بڑے بڑے الفاظ منہ سے نکل جاتے تھے اور ڈر نہیں آتا تھا؟ بیکاز اللہ ان کے ساتھ تھا, اللہ کی دی ہوئی طاقت اور ایمان کی طاقت ان کے ساتھ تھی. The last and the final angle of فحدث, اسلام کی نعمت اور اس نعمت کا بیان ایک مومن کے لیے فحدث کی کیٹیگری میں آتا ہے. ڈکلیئر یور ایمان. ابھی تک تو صرف شکر کی شکل میں ڈکلیئر کیا تھا نا. فحدث, ڈکلیئر یور ایمان, الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا فی النعمہ. اسلام کی نعمت پر شکر اور ایز اے نعمت میرے لیے یہ ایک نعمت کافی ہے. ڈکلیئر یور اسلام. اینڈ ہاؤ یو گونا ڈکلیئر یور اسلام؟ اپنے 5 فٹ کے جسم پر اسلام کو ڈکلیئر کریں. نظر آئے کہ آپ مسلمان ہیں. 15 عورتوں میں سے پتہ چلے کہ مسلمان عورت کون سی کھڑی ہے. جب آپ باہر ہوں اپنے گھر سے, آپ کی زبان اور آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کی گفتگو یہ سب بھی اللہ کا دین بیان کرنے والی ہو. آپ کا جسم بھی اللہ کا دین بیان کرنے والا ہو. آپ کو اسلام کی نعمت ایک نعمت لگے. شکر اللہ نے مجھے کلمہ گو پیدا کیا, قرآن پڑھنے والا بنایا, قرآن سمجھنے والا بنایا, قرآن کے سامنے وقت لگانے والا بنایا, اور یہ چیز آپ کے پورے وجود کو فحدث کا مینیفسٹیشن بنا دیتی ہے. آپ کا پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو قرآن کہتا ہے, میری نماز, میرا جینا, میرا مرنا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا سب اللہ کے لیے, للہ رب العالمین. یہ وہ حکم ہے جس کے اوپر سورۃ الضحیٰ کمپلیٹ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یہ حکم, اور آپ کے ذریعے ہر امتی کو دیا گیا. آپ میں سے کوئی بھی انسان آج کے بعد کبھی بھی اپنے آپ کو کسی ڈپریشن میں محسوس کرتا ہے, پورے یقین اور توکل کے ساتھ سورۃ الضحیٰ کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کیجیے. سورۃ الضحیٰ کا 4 حصوں کا اینگل اور اس کی سمری. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 2 آیات کے اندر ایک فریش سٹارٹ لینے کی بات کر دی. اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے میں اسپرچل نمنس سے باہر نکالا ہے کہ کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا. تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے یو آر ناٹ انلکی. اگر تمہاری زندگی میں مشکلات ہیں یا آتی رہیں یا ابھی بھی ہیں, یو آر ناٹ انلکی. اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اور سورت کے 4تھے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیلنس دے دیا, گیو بیک ٹو سوسائٹی اینڈ گیو بیک ٹو ریلیجن. جب آپ فحدث میں اپنے دین کو ڈکلیئر کریں گی, جب آپ اپنی باڈی لینگویج دین کے مطابق کریں گی, جب آپ اظہار الایمان اڈاپٹ کریں گی, آپ کا گیونگ بیک ٹو ریلیجن والا معاملہ بھی آ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جس میں ہم نے سیرت کے ساتھ ساتھ سفر کیا, یہ سورت ہر اس انسان کے لیے ہیلنگ پاتھ ہے جو اداس ہے, جو شدید مشکلات میں ہے,
جس کو اپنے سامنے بند دروازے اور بند دیوار نظر آ رہی ہے. اگر آپ خود ڈپریشن میں ہیں تو یاد رکھیں یہ صورت آپ کے لیے دل کی تسلی ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا ہے تو اس صورت نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے اور بہت مضبوط پیغام دیا ہے. اپنے آس پاس ان لوگوں کو ڈپریشن کے اندھیروں سے باہر لے کر آئیں، اپنے وقت اور اپنی محبت سے اور اپنی نہایت کائنڈ نیچر سے، کہ وہ لوگ اس دنیا کے اندر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. یہ اللہ کا دین ہے اور یہ الٹیمیٹلی ہر انسان کو اس کے کرنے کا کام بتاتا ہے. So there is a balance in this surah. ان لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے جو اداسیوں اور غموں میں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو نعمتوں میں ہیں. شیئر یور بلیسنگس. آپ کے چہرے پہ خوشی ہے، کسی اور انسان کے چہرے پر خوشی لانے کا سبب بن جائیں. آپ کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے، آپ اپنے اخلاق سے آس پاس اسلام کی خوشبو بکھیریں. آپ کو اللہ نے قرآن سننے کا موقع دیا ہے، آپ 4 اور لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کا باعث بن جائیں. اللہ کا کلام ہمارے سینوں میں ہمیشہ زندہ رہے. اللہ کا کلام ہمیں ہمیشہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے. اللہ کا کلام آخری سانس تک ہمیں ہمت اور سہارا دیتے رہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم تقبل منا صلاتنا، اللہ ہم سے ہماری نمازیں قبول فرما لے. وصیامنا، اللہ ہمارے روزے قبول فرما لے. وقیامنا، اللہ ہمارے قیام قبول فرما لے. ورکوعنا، اللہ ہمارے رکوع قبول فرما لے. وسجودنا، اللہ ہمارے سجدے قبول فرما لے. ودعاءنا، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. اللہم اجعلنا فیہ من اتقاء شہر رمضان، اللہ گناہوں سے ہماری گردنوں کو اس رمضان کے مہینے چھڑا دے. اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من خزی النار، اللہم آجرنا من خزی الدنیا. اللہ ہمیں آگ کی رسوائی سے بچا لے، اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لے. اللہم آجرنا من کل عمل یقربنا الی النار، اللہ ہمیں ہر اس عمل کی رسوائی سے بچا لے اور اس عمل سے دور کر دے جو ہمیں آگ سے قریب کر دے گا. اللہ ہماری زندگیوں میں جو گناہ ہیں، جو ہمیں معلوم ہے کہ گناہ ہیں، اللہ ان گناہوں کو دور کر دے ہماری زندگیوں سے. اللہ کوئی ایسی خطائیں ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ خطائیں ہیں، اللہ ان کو ہماری زندگی سے دور کر دے. اللہ تو ہمارا حامی اور مددگار بن جائے. اللہ ہمیں ایمان کی نعمت دے دے. اللہ ہم نے جو قرآن کے ساتھ وقت گزارا ہے، اللہ تو اس قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی نیکی کی حفاظت کرنے والا بن جائے. اللہ آنے والے ہر دن میں ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے. اللہ ہمیں علم پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہم پر رحم فرما. اللہم ادخلنا الجنہ، اللہم ادخلنا الجنہ، اللہم ادخلنا الجنہ، اللہم ادخلنا الجنہ مع الابرار، اللہم ادخلنا الجنہ مع الابرار برحمتک یا عزیز یا غفار. اللہم تقبل دعاءنا، اللہم تقبل دعاءنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ ہماری امت کو ہدایت دے دے. یا اللہ اس امت پر جو پریشانیاں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اللہ مسلمان حکمرانوں کو اور مسلمان امت کو غیرت اور ایمان کی طاقت عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہماری زندگیوں میں مشکلات کو دور کر دے. اللہ ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں، اللہ اس کو دور کر دے. اللہ تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ ہر اس والدین کو بخش دے جن کی اولاد اس وقت آپ کے راستے میں بہت کوشش کرے، چاہے اس اولاد نے اللہ کے سامنے کوشش نہیں کی. اللہ تمام والدین کو بخش دے،
تمام اولادوں کو اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہم اپنی اولادوں کی پرورش اور تربیت اپنی طاقت پر نہیں کر سکتے. اللہ ہم کوئی بھی کام اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے. اللہ آپ ہمارے حامی بن جائیں، مددگار بن جائیں، کارساز بن جائیں، وکیل بن جائیں. اللہ ہمارے لیے کافی ہیں. اللہ ہم بھی صحابہ کی طرح کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں امت بنا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اس رمضان ہمیں باہر نہ نکال مگر اس حال میں کہ اللہ ہمارے گناہ بخشے جائیں. اللہ ہم سے محنتیں قبول فرما لے. اللہ ہر اس انسان کی دعا اور محنت قبول فرما لے جس نے اس کام میں اپنا حصہ ڈالا، جہاں جہاں ڈالا اور جس جس اینگل سے ڈالا. اللہ تمام امت کی دعائیں قبول فرما لے. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو بخش دے. اللہ اس تعلیم کو کراتے ہوئے اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ بخش دے. اللہ معاف کر دے. اللہ یہیں پر معاف کر دے. اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے. اللہ ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری ذات اور شخصیت سے دور کر دے. اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی دے. اللہ جن لوگوں نے یہاں دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا اور ان کے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی دعائیں سن لے. اللہ سب کے بچوں کو ہدایت دے. اللہ جو بچے ایمان سے بھٹک رہے ہیں، اللہ جو بچے اپنی شخصیتوں سے بھٹک رہے ہیں، اللہ جن ماؤں کی پریشانی ہے کہ ان کے بچے ان کی اپنی خیریت کے بغیر ہیں اور اپنی جینڈرز چھوڑ رہے ہیں اور اپنے دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، اللہ ہر ماں کی، ہر باپ کی دعا قبول فرما دے. اللہ ہماری آنکھوں کو ہمارے اسپاؤسز اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اللہ جو لوگ اس وقت آزمائشوں میں ہیں ان کو آزمائشوں سے مکمل پاک کر دے. اللہ ہماری آزمائشوں میں ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. اللہ ہم آپ سے آزمائش نہیں مانگتے مگر جب آ جائے تو اللہ اپنے حق کے ساتھ صبر کرنے والا بنا دے. اللہ شکر کرنے والی زبان دے. اللہ شکر کرنے والا دل دے. اللہ شکر کرنے والے جوارح لمس دے. اللہ معاف کر دے. اللہ تو نے معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ معاف کر دے. اللہ جن لوگوں نے یہاں دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما. جن بہن کی والدہ کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ سب مسلمانوں کو، سب حاضرین کو، سب سننے والوں کو صحت اور ایمان کی طاقت عطا فرما. جسمانی اور روحانی اور ذہنی صحت عطا فرما. اللہ جو ایڈلٹس، جو بچے ڈپریشن میں ہیں، انزائٹیز میں ہیں، اسٹریس میں ہیں، اللہ سب کو دوا دے دے، شفا دے دے، کرم دے دے، فضل دے دے. اللہ ہم ماؤں کو حکمت دے کہ ہم اپنی اولادوں کو محبت سے اسلام کی طرف لا سکیں. اللہ کسی ماں کو اس کی اولاد کا غم نہ دے. اللہ کسی ماں کو اس کی اولاد کا غم نہ دے. اللہ کسی ماں کو اس کی اولاد کا غم نہ دے. اللہ ہمارے اسپاؤسز کو ہمارا مددگار بنا دے. اللہ ہمیں اور ہمارے اسپاؤسز کو تقوی عطا فرما دے. اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم فتنوں میں اسلام پر قائم رہیں. اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ثابت قدم رہیں ایمان پر. اللہ ہمیں ہمت دے کہ جب ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو ہم ایمان کا ساتھ نہ چھوڑیں. اللہ ہمیں دعاؤں کی قبولیت میں صبر عطا فرما، یقین عطا فرما. اللہ وہ کیفیت عطا فرما کہ ہم تیری ٹائمنگز پر یقین کر سکیں. اللہ ہمارا امتحان نہ لے. اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ ہمیں بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے. اللہ ہمارے آس پاس محبت کرنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. اللہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو گناہوں سے روک لے. اللہ ہم اپنی اولادیں تیرے حوالے کرتے ہیں. اللہ ان کو اپنی امان میں رکھنا. اللہ جہاں رہے ایمان پر رہے، صحت کے ساتھ رہے، آپ کی مدد کے ساتھ رہے، رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ رہے، اللہ کے حبیب کی اتباع کے ساتھ رہے. یا اللہ بخش دے. یا اللہ بخش دے. یا اللہ شب قدر نصیب فرمانا. یا اللہ دعائیں قبول فرمانا. یا اللہ شب قدر نصیب فرمانا. یا اللہ بہترین ذکر اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ بہترین تسبیح اور بہترین عبادت کی توفیق عطا کر. اللہ ہمیں رمضان سے باہر نہ نکالنا مگر اس حال کہ اللہ تو ہمیں بخش دے. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے. اللہ ہم کوشش کر کے بھی ان کو نمازوں پہ قائم نہ کر پائیں تو ہمیں بخش دے. اللہ ان کو بھی بخش دے. اللہ ایمان کی نعمت عطا فرما دے. اللہ قرآن سے جوڑ دے. اللہ ریسورسز عطا فرما، حلال کے ریسورسز، تاکہ ہم تیرے راستے میں جہاد کر سکیں. اللہ ہمیں حلال کے ریسورسز عطا فرما. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ پوری ٹیم سے یہ محنت قبول فرما دے. اللہ جن جن آن لائن اسٹوڈنٹس نے ریگولر کلاس کو اٹینڈ کیا ہے ان سب کی بھی دعائیں قبول فرما لے. اللہ اس ٹیم سے یہ ساری محنت قبول کر کے ان کو بہترین اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہمارے رزق کو رزق حلال کر دے. اللہ ہمارے رزق میں برکت دے. اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے بچا دے. اللہ ہمارے دل کو بیماریوں سے بچا دے. اللہ ہماری سوچ کو بیماریوں سے بچا دے. اللہ جہنم سے آزادی دے دے. اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے. اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے. اللہ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ موت پر کلمہ نصیب فرما. اللہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما. اللہ اسے کوثر کا پانی نصیب فرما. اللہ آسان حساب لینا. اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اللہ کسی گناہ پر ہاتھ رکھ کر نہ پوچھنا. اللہ معاف کر دے. اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا دے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاك الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری